اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے وہ بتاتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی مشہور ایک حدیث ہے کہ اللہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے جب وہ، تو اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث کی طرف۔ لیکن اصل بات کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ اب وہ چونکہ مسجد کا پورا وجود ہے ان کے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یہ تو واضح ہے۔ آگے وہ کیا لکھتے ہیں، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ یہاں پہ بھی دیکھیں چار چیزیں جمع کی ہیں، اور یہ چار بھی ایسی ہیں کہ اس پہ آپ غور کر لیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پانچویں ہو ہی نہیں سکتی، ایسے لگتا ہے، اور مزید غور کر لیں تو لگتا ہے کہ اس کو آپ تین بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک ایسا، آپ یوں کہہ لیں قادر الکلام شاعر ہیں یہ علامہ صاحب، کہ ان کو جو کچھ بیان کرنا ہوتا ہے وہ اپنی پوری مقدار میں شعر کی صورت میں تخلیق ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ پر واضح ہوئی؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ادھر ادھر سے ڈالنی پڑ جائے شعر کو بنانے کے لیے، یا کوئی چیز نکالنی پڑ جائے شعر بنانے کے لیے، وہ جو چاہتے ہیں ٹھیک وہی الفاظ نکلتے ہیں اور وہ شعر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ یہ چاروں چیزیں انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ اس کا بھی اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں، آئی ہوپ کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا تو میں اس کا بھی تھوڑا سا انالیسس کر دیں۔ یہ آخری پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کے سوالات لے لیں گے۔ غالب، کار آفریں، کار کشا، کارساز۔ اس میں ایک فنی خوبی یہ ہے یا ادبی پہلو یہ ہے کہ چاروں وہ چیزیں لی ہیں جن کا تعلق ہاتھ سے ہے۔ اوپر ہاتھ آ گیا نا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ایک تو یہ خوبی ہوئی۔ اور دوسری کیا، غالب، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، جو آپ نے ہدف بنا لیا ہے، جو نصب العین آپ کا ہے، جس طرف بھی آپ بڑھ رہے ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں ان پر آپ غالب ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے تو بھائی آپ کے پاس مٹیریل حاصل کرنے کی قوت ہے، تو اس کو اس سے واضح کیا کہ غالب ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ خوبی ہو کہ وہ غالب ہو، اس کے پاس وہ مٹیریل تو ہو۔ آپ کو اگر یعنی آپ نے ایک کتاب لکھنی ہے اگر، تو وہ جو کتاب لکھنی ہے اس کا مواد تو ہو آپ کے پاس، ورنہ کیسے لکھیں گے؟ تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو غالب ہونا چاہیے۔ کار آفری، یعنی آپ کے پاس وہ فن بھی تو موجود ہو، وہ ہنر بھی تو موجود ہو۔ آپ اگر ایک اچھی شاعری تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر وہ کار آفرینی بھی تو ہو، کار آفرینی، آفرینش یعنی اس کو پیدا کرنے کی صلاحیت، وہ تو ہو آپ کے پاس۔ تو پہلے آپ یہ کہ آپ اس پر غالب ہوں، پھر یہ کہ آپ اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ پھر کار کشا، اس کا مطلب یہ کہ وہ کام جس کو آپ سر انجام دے رہے ہیں، وہ چیز جس کو آپ کوئی تعمیر کر رہے ہیں، کوئی تخلیق کر رہے ہیں، کوئی شاعری یا ادب وجود میں لا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی، کوئی عقدہ آ گیا ہے، تو اس عقدے کو حل کر دیں گے آپ۔ یہ صلاحیت بھی آپ کے اندر موجود ہو، یعنی یہ مٹیریل بھی موجود ہو اس کا، اس پر آپ غالب ہوں، آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہو۔ اب اگر اس میں کوئی عقدہ آ گیا ہے تو اس کو کشا کرنے کی بھی صلاحیت آپ میں موجود ہو۔ اور آخری کیا ہے، کارساز، یعنی اب اگر آپ یہ تینوں چیزیں ہیں، آپ غالب بھی ہیں، کار آفریں بھی ہیں اور کار کشا بھی ہیں،
لیکن جب آپ چل پڑے راستے میں اس کام کو لے کے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے وہ تگودو شروع کر دی، تو اب راستے میں کوئی مانع آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے کسی کی طرف سے، باہر سے، خارج سے ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کی بھی صلاحیت آپ میں ہو، کارساز ہوں آپ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاروں چیزیں، اس شعر کی خوبی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ یعنی دیکھیں، اگر اس کی دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ، یعنی سب چیزوں کا ہاتھ کے ساتھ تعلق، اور دوسرے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ ہے جو غالب ہے، اللہ ہے جو کار آفریں ہے، اللہ ہے جو کار کشا ہے، اللہ ہے جو کارساز ہے۔ چاروں چیزیں اس سے متعلق کر دی۔ جب اس سے متعلق کی اور اوپر کے مصرے میں بتا دیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، اب دونوں کو زمانہ واحد کر دیا۔ جب زمانہ واحد کر دیا تو اب چاروں چیزوں کو ہاتھ کے ساتھ مناسبت دے دی کہ اب تم جو نصب العین، جو ہدف لے کے آگے بڑھ رہے ہو، اس کے لیے تمہیں غالب ہونا ہے، تمہیں کار آفریں ہونا ہے، تمہیں کارکشا ہونا ہے، تمہیں کارساز ہونا ہے، تمہیں اس پر غلبہ حاصل کرنا ہے، تمہیں اس کی صلاحیت حاصل رکھنی، اپنے اندر رکھنی ہے، اس کو پیدا کرنے کی، اس میں کوئی عقدہ آ جاتا ہے اس کو وا کرنے کی، اور اس میں کوئی معنی آ جاتا ہے تو اس کو ہٹانے کی۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، کیا خوبصورت۔ خاکی و نور، یہ دیکھیں، خاکی و نوری نہاد، یہ جو نہاد ہے، یہ خاکی و نوری، اس کا مرجع دونوں نہیں ہے۔ نہاد کا مرجع خاکی و نوری دونوں نہیں ہے، بلکہ خاکی الگ ہے اور اس کے بعد خاکی و نوری نہاد، یہ ہے اصل اس کا تلفظ، اس کا انداز، اس کا اسلوب۔ یعنی اصل میں تو وہ خاکی ہے لیکن ہے نوری نہاد۔ یہ سمجھ گئے آپ؟ یہ بات پتہ نہیں واضح ہوئی ہے کہ نہیں؟ یعنی خاکی و نوری نہاد، ایسا نہیں کہ خاکی و نوری نہاد، یعنی خاکی اور نوری نہاد نہیں ہے، بلکہ خاکی ہے، اصل میں تو انسان خاکی ہے لیکن ہے نوری نہاد، بندہ مولا صفات، صفات اس کے اندر مولا کی ہیں، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز۔ اب دیکھیں نیچے دو جو صفات بیان کی ہیں، دونوں صفات کیا ہیں؟ ایک غنی ہونا اور ایک بے نیاز ہونا۔ یہ دونوں صفات وہ رکھی ہیں جو کس کی صفات ہیں؟ مولا کی۔ اور مولا کی صفات کو اس کو بندہ مومن کہہ کے یا بندہ خدا کہہ کے، یہاں پہ بندہ مومن اور مرد خدا کہہ کے، اس کے یعنی خدا کے ساتھ نسبت کر کے، تو اس بندہ مومن کی صفات وہی صفات بتا دی جو مولا کی صفات ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر دو جہاں سے غنی ہے اور اس کا دل بے نیاز ہر دو جہاں سے غنی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز۔ یہاں پہ ہم روکتے ہیں اور یہ بتا دوں میں، آگے جو اس کا یہ شروع ہو رہا ہے اس کی امیدیں، یہ آپ یوں سمجھیں کہ شاید بس میں اب کہہ رہا ہوں کہ ادب کی دنیا میں یہ جو آگے ادب پارا آ رہا ہے، اس کی مثال شاید ہی کوئی دے سکے، شاید ہی کوئی دے سکے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس پوری نظم کو ایک ایسی نظم بنا دیا ہے کہ ادب کی دنیا میں اس کو تاج محل کہا جاتا ہے۔ یہ نظم جو ہے یہ بس اپنی مثال آپ ہی ہے، اور یہ خاص طور پہ آگے اس کی امیدیں کلیل، اس کے یہ اسی بندہ مومن کی آگے مزید صفات بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ صرف ایک چیز میں اور آخر میں واضح کر دوں، اس کے بعد آپ کے سوالات لوں گا۔ یہ بندہ مومن جو ہے، بندہ مومن، یہ بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ بات بھولیے گا، اس کا جو اصل میں کوہرنس ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ پوری نظم میں ایسے سرایت کیا ہوا ہے جیسے بدن میں خون ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ مومن مرد خدا ہے،
بندہ مومن کیا ہے؟ مرد. اس کا کیا مطلب ہے بندہ مومن مرد خدا؟ مرد خدا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خدا کے ساتھ نسبت ہے. یہ بات ہے اس کا مطلب یہ. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اس کا جو ہر عمل ہے، ہر عمل وہ عشق سے صاحب فروغ ہے. یہ ہے اصل. یعنی اس بات کو آپ نے اس کا دامن نہیں چھوٹنے دینا کہ بندہ مومن کا ہر عمل. یہ بات ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا یہاں پہ چونکہ رک گیا ہے تو میں آپ کی شکلیں میں بھی دیکھ سکوں. تو اصل چیز کیا ہے کہ وہ بندہ مومن جو ہے اس بات کو پلے ہمیشہ پوری کی پوری نظم میں اس بات کو باندھ کے رکھنا ہے کہ اس کا عشق کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. عشق ہے جس نے اس کو بندہ مومن بنایا ہے. عشق ہے جس نے اس کو مرد خدا بنایا ہے. یہ عشق ہے. اور اوپر جو سب سے شروع میں بتایا تھا پورا فلسفہ ہی اس بنیاد پہ بتایا تھا کہ وہ عشق کیا چیز ہے. میں آپ کو بار بار ہر نشست میں اس کی یاد دہانی اس لیے کرواتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ چیز جو ہے یہ ایک ایسا پاکیزہ جذبہ ہے. یہ عشق یہ میں اس لیے یاد دہانی کراتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہندوستانی فلمیں دیکھ کے اب عشق کا ایک ترجمہ جو ہے نا بالکل ہی بدل گیا ہوا ہے. عشق ایک نئے معنی اختیار کر گیا ہوا اور ایک نیا مفہوم اختیار کر گیا ہوا ہے. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عشق وہ پاکیزہ جذبہ ہے جس کو ہم جذبہ شوق کہتے ہیں. جذبہ شوق کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہمارے اندر جو اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے جو آخری درجے میں وہ یہ کہ ہم اس کام کو ہر صورت میں مجھے کرنا ہے. میں اپنے خون جگر کا آخری قطرہ تک اس کے لیے نچوڑ دینے کے لیے تیار ہوں. اس جذبے کو جذبہ شوق کہتے ہیں. وہی عشق ہے. تو ہم نے یہ ایک نشست پہلے کہا تھا وہاں پہ میں اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے اس کام کے کرنے کا وہ فیصلہ آپ اپنی عقل سے کریں. فیصلہ عقل سے کریں. سوچیں اس پر، اس کا تجزیہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کی پوری ریسرچ کریں، اس پر مواد اکٹھا کریں، اس پر انالیسس کریں. پورے تجزیے کے بعد پھر ایک فیصلے پہ پہنچ جائیں. جب آپ اس فیصلے پہ پہنچ جائیں تو اب اس فیصلے کو پر عمل کرنا ہے. اب عقل کو ایک الماری میں رکھ کے لاک کر دیں. اب عقل کا کام مکمل ہو گیا. اس نے تجزیہ کرا دیا، ریسرچ کرا دی. بہن بھائیوں سے مشورہ کریں، بیوی سے مشورہ کریں، بچوں سے مشورہ کریں، خود پورا غور و فکر کریں، ریسرچ کریں، کسی دوست سے پوچھیں. کوئی بھی کام ہے پورا کام کرنے، پورا غور و فکر کرنے کے بعد اب ایک نتیجے پہ پہنچ گئے. اب جب اس نتیجے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ڈونٹ وری، وہ غلط بھی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے. اب اس پر عمل کرنے کے لیے اب عقل کو سائڈ پہ کر دیں. اب جس جذبے کے ساتھ آپ اس پر عمل کریں اس کو عشق کہتے ہیں. یعنی عمل عشق سے کرنا ہے، فیصلہ عقل سے کرنا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس کا الٹ ہے. ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فیصلہ کرتے ہیں عشق سے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار میرا دل ہے میں یہ کر لوں. کہتے ہیں نا، یعنی شروع یہاں سے ہوتی ہے بات. یار میرا دل ہے میں یہ کر لوں، میرا دل ہے میں یہ نہ کروں. یہ ہیں وہ جذبات سے فیصلے. اور جب آپ کہتے ہیں میرا دل ہے میں یہ کر لوں، اور پھر جب آپ دل پہ چل پڑتے ہیں کرنے، پھر آگے سے رکاوٹ نہیں. یار کہیں ایسا نہ ہو جائے، یار یہ کروں گا تو کہیں یہ نہ ہو جائے. یار میرا دل آئس کریم کھا لوں لیکن یار آئس کریم کھاؤں گا تو گلا خراب ہو جائے گا. اس کا الٹ کریں. فیصلہ کرنا ہے تو عقل سے کریں. فیصلہ کرنا ہے تو عقل سے کریں اور عمل کرنا ہے تو عشق سے کریں. یہ ہے اس پورا پیغام علامہ صاحب کا. یہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ بڑا خوبصورت کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل کو تنقید سے فرصت، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر اعمال، افکار کی نہیں. فیصلہ کرنے کے لیے تو عقل ہی ہے. گزر جا عقل سے آگے
کہ یہ نور ہے، وہ نور ہی، ایسا یہ نہیں کہا کہ وہ اندھیرا ہے نور. عقل کیا ہے؟ نور ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. چراغ راہ ہے، اس کو چراغ راہ ہی رکھیں، عقل کو چراغ راہ ہی رکھیں، یہ ضروری ہے. اس لیے وہ ہے نا کہ عشق فرمودۂ قاصد سے سبک گام عمل. عشق فرمودۂ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. یعنی میں نے قاصد کو پیغام دے کے بھیجا کہ یہ میرے محبوب تک پیغام پہنچا دو. اب قاصد نے وہ پیغام لیا اور لے کے وہ چل پڑا پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ پیغام جو ہے وہ قاصد اب لے کے جا رہا راستے میں ہے، لیکن وہ قاصد تو ابھی پہنچے ہی نہیں. عشق جو ہے اس نے وہ پیغام پہنچا دیا پہلے ہی. جو عشق ہے، عشق فرمودۂ قاصد سے سبک کا مطلب ہے تیز، گام عمل، عمل کے قدموں میں، سبک گام عمل یعنی عمل میں وہ تیز قدم ہے. عمل میں عشق جو ہے وہ قاصد کی نسبت تیز قدم ہے. سمجھ گئے آپ؟ عشق فرمودۂ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. وہ ایک غالب نے بھی اس طرح کا کہا تھا نا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں. تو یہ بات خیر کہیں سے کہیں جا رہی ہے. تو عشق فرمودۂ قاصد سے سبک گام عمل، ایک عقل سمجھی. کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کودو. یہ جب فیصلہ کر لیا تو اب کودنا کس نے ہے؟ یہ عشق نے کودنا. عشق ہے جو کودنے پر آپ کو اکسائے گا، جو مجبور کرے گا. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اب عقل باہر کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے اور عشق نے عمل کر لیا. یہ عشق فرمودۂ قاصد سے سبک گام عمل. اس لیے یہ جو جذبہ ہے عشق کا، اس کو سمجھنا بہت، اس کو یعنی آپ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں. اس لیے میں ہر نشست میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ رکھیں گے تو اس نظم کا بس دو ہی پہلو ہیں اس کے. ایک یہ جذبہ شوق، مرد خدا کا عمل عشق، اور دوسرا یہ کہ وہ اصل پیغام ان کا کیا ہے، اس کو وہ لوٹانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ شوق واپس مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے، یہ عشق واپس پیدا ہو جائے، ان کا جذبہ واقعی واپس اٹھ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ سوالوں کے لیے اپنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.